السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آج ہم ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو کر اپنے اتحاد کی کوشش کریں، مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، تو ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تمام مسائل کو اپنے اندر رکھ کر ملی مسائل پر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم سوشل میڈیا پر طرح طرح کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسروں کے خلاف الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسروں کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اور دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب مسجد کے ممبر و محرابوں سے اپنے بھائیوں کے خلاف علی اعلان بولا جاتا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، وہاں سے شرک کو علی اعلان بیان کیا جاتا ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، مگر مسلمان آخر کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ دشمنان اسلام کو نماز پڑھنے والوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو تسبیح کے دانے کمانے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو مسجدوں میں وقت گزارنے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ان کو اس تکلیف ہے تو اس بات کی تکلیف ہے کہیں ہم متحد نہ ہو جائیں۔ ہمارا اتحاد ان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے جب مسلمان متحد ہوتا ہے تو شریعت کو نافذ کرتا ہے، اپنی پوری زندگی میں شریعت کو نافذ کرتا ہے، پوری زندگی شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ ان کو اس بات سے تکلیف ہے۔ یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے 3 حصوں میں اس دنیا کے نظام کو بانٹ دیا ہے۔ پہلا تو سیکولرزم، یعنی اس نے پوری دنیا میں سیکولر نظام کو نافذ کر دیا، یعنی اللہ چاہیے تو صرف مسجدوں میں ملے گا، باقی چیزوں میں نہیں، باقی چیزوں میں حلال تجارت، حلال ہو یا حرام، باقی دنیا کے حقوق، بیاں بیوی کے حقوق کیسے بھی ہو، دوسروں کے حقوق کیسے بھی ہو، اس سب میں سیکولر نظام نافذ کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز، پوری دنیا میں اس نے سودی نظام کو پھیلا دیا، اور تیسری چیز اس نے فحاشی کو عام کر دیا۔ آج یورپین ممالک میں، امریکہ میں حرامی نسل کے بچے اتنے پھیل گئے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر کلمے کی بنیاد پر کہ ہم شریعت کو نافذ کر دیں اپنے آپ کے اوپر۔ دنیا میں جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، ان سازشوں کا شکار ہم ہرگز نہ ہوں۔ ہم سوشل میڈیا پر بحث تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بحث کیجئے، اچھی چیزوں کی بحث کیجئے، قرآن حدیث کے بارے میں بات کیجئے، مگر ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے ایمان کی، اپنے شریعت کی، اپنے مسلم بھائیوں کی۔ اور افسوس تو اسے ہوتا ہے جو اس مسائل کو عوام کے درمیان لانا نہیں چاہیے، ان مسائل کو عوام کے درمیان لا کر بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے وہ عوام کا موضوع ہے ہی نہیں، ہم اس کو عوام میں آخر کیوں لا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہا ہے، اور کامیاب کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے، ہم خود اس کو کامیاب بنا رہے ہیں، ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم ہی اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و زمین، ورنہ ان بکھرے تاروں سے کیا بات بنے۔
علامہ اقبال کی اس درد کو سمجھیے، انہوں نے کس درد کے ساتھ کہا تھا، اتحاد ہی ہمارے لیے واحد حل ہے، اور اتحاد کب ہوگا؟ جب ہم ایسے بحثوں میں نہیں پڑیں گے، جب بیکار باتوں میں نہیں پڑیں گے، اتحاد تو تب ہوگا۔ ہم اپنے تمام مسائل کو اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے دل میں چھپائیں، مسئلے کی مسائل کو اپنے آپ میں رکھیں۔ ہم ذرا کسی کی بات پر فلاں کافر ہے، یہ ویسا ہے، ایسے کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج فتووں کا بازار بہت گرم ہے، بات بات پر فتوے لگاتے ہیں، مگر مسائل کا حل کوئی نہیں نکال رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ملی مسائل کا حل اتحاد سے نکالیں۔ جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء ہند ہو، یا ملی کونسل ہو، مجلس مشاورت ہو، ان سب کو ضرورت ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کی مسائل کے حل کے لیے ایک ہو جائیں، اپنے تمام مسائل کو بھول جائیں۔ سب سے پہلا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ملت اسلامیہ ہندیہ کا مسئلہ ہے، باقی تمام مسائل اپنی جگہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متحد کریں، ہم سب کو ایک کریں، ورنہ اگر ہم نہیں سنبھلیں گے، نہیں سدھریں گے، اسی مسائل میں پڑے رہیں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور تمام کو توفیق عطا فرمائے۔